کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں کے شہر تقریباً 2500 سال پرانے ہیں؟ جہاں نیلے گنبدوں والی مساجد اور شاہی مدرسے آج بھی صدیوں پرانی تاریخ کی کہانی سناتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں وسطی ایشیا کے حیرت انگیز ملک ازبیکستان کی سیر پر۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے کبھی مشہور تجارتی راستہ سلک روڈ گزرتا تھا اور جہاں کے شہر جیسے سمرقند اور بخارا دنیا کی عظیم تہذیبوں کا مرکز رہے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف ازبیکستان کی خوبصورتی نہیں دکھائیں گے بلکہ آپ کو بتائیں گے اس ملک کے حیران کن راز، تاریخی مقامات اور ایسے دلچسپ حقائق جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ازبیکستان کی ایک شاندار اور یادگار سیر۔ وسطی ایشیا کے دل میں واقع ازبیکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ سرزمین قدیم تہذیبوں، شاندار اسلامی فن تعمیر اور ثقافتی ورثے سے بھرپور ہے۔ ازبیکستان کی گلیوں، بازاروں اور تاریخی عمارتوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان وقت میں پیچھے چلا گیا ہو۔ یہاں کے شہر صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ تاریخ کے زندہ نمونے ہیں، جہاں ہر عمارت، ہر گلی اور ہر بازار صدیوں پرانی کہانیاں سناتا ہے۔ ازبیکستان وسطی ایشیا میں واقع ایک اہم ملک ہے جو اپنی جغرافیائی حیثیت اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے ہمیشہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان اور ترکمنستان شامل ہیں۔ یہ ملک خشکی سے گھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود صدیوں تک تجارت اور ثقافت کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ ازبیکستان کا دارالحکومت تاشقند ہے جو آج ایک جدید اور ترقی یافتہ شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تاشقند میں جدید عمارتوں کے ساتھ ساتھ تاریخی مقامات بھی موجود ہیں جو اس شہر کی قدیم اور جدید شناخت کو ایک ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ ازبیکستان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں قدیم تجارتی راستے سلک روڈ کا ذکر ضرور کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مشہور راستہ تھا جو چین کو یورپ اور مشرق وسطیٰ سے ملاتا تھا۔ صدیوں پہلے اس راستے سے قافلے گزرتے تھے جو ریشم، مسالے، قیمتی پتھر اور مختلف اشیاء ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جاتے تھے۔ اس تجارتی راستے نے نہ صرف تجارت کو فروغ دیا بلکہ مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب لایا۔ ازبیکستان کے شہر اس تاریخی راستے کے اہم مراکز تھے۔ اسی وجہ سے یہاں علم، فن اور ثقافت نے بے حد ترقی کی۔ ازبیکستان کا سب سے مشہور تاریخی شہر سمرقند ہے، جسے دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ تقریباً 2500 سال پرانی ہے۔ سمرقند صدیوں تک ایک عظیم سلطنت کا مرکز رہا اور یہاں کی شاندار عمارتیں آج بھی اس عظمت کی یاد دلاتی ہیں۔ اس شہر میں واقع ریگستان اسکوائر دنیا کے مشہور تاریخی مقامات میں شامل ہے۔ یہ ایک وسیع اور خوبصورت چوک ہے جس کے ارد گرد 3 عظیم مدرسے موجود ہیں۔ ان مدرسوں کی دیواروں پر نیلی ٹائلوں کا دلکش کام، پیچیدہ نقش و نگار اور اسلامی خطاطی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ جب سورج کی روشنی ان نیلی ٹائلوں پر پڑتی ہے تو پورا منظر ایک جادوئی خوبصورتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سمرقند صرف ایک تاریخی شہر ہی نہیں بلکہ علم و ثقافت کا بھی ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ یہاں صدیوں پہلے علماء، دانشور اور تاجر دنیا کے مختلف حصوں سے آتے تھے۔ اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہوئے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تاریخ کے کسی سنہری دور میں داخل ہو گیا ہو۔ یہاں کی مساجد، مدرسے اور مقبرے نہ صرف فن تعمیر کے شاہکار ہیں بلکہ اسلامی تہذیب کی عظمت کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ ازبیکستان کا ایک اور اہم اور تاریخی شہر بخارا ہے۔ بخارا کو اسلامی دنیا کے قدیم علمی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر میں سینکڑوں تاریخی عمارتیں موجود ہیں جن میں مساجد، مدرسے، بازار اور قلعے شامل ہیں۔ بخارا کی گلیاں اور بازار آج بھی صدیوں پرانی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح قدیم عمارتوں، خوبصورت میناروں اور تاریخی مقامات کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ بخارا کا ایک مشہور مقام آرک فورٹریس ہے۔ یہ ایک قدیم قلعہ ہے جو صدیوں تک حکمرانوں کی رہائش گاہ رہا۔ اس قلعے کی مضبوط دیواریں اور عظیم دروازے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جگہ کبھی طاقت اور اقتدار کا مرکز تھی۔ آج یہ قلعہ ایک تاریخی یادگار کے طور پر موجود ہے جہاں سیاح اس قدیم دور کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ ازبیکستان کا ایک اور دلچسپ شہر خیوا ہے جو اپنی قدیم فصیلوں اور تاریخی عمارتوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ خیوا کا پرانا شہر اچان کلا ایک ایسا مقام ہے جہاں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کسی تاریخی فلم کے منظر میں آ گیا ہو۔ اس شہر کی تنگ گلیاں، بلند مینار اور خوبصورت مساجد صدیوں پرانی تہذیب کی یاد دلاتی ہیں۔ ازبکستان کی ثقافت بھی اس کی تاریخ کی طرح بہت دلچسپ اور رنگین ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات اور ثقافت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شادیوں، تہواروں اور دیگر تقریبات میں روایتی موسیقی اور رقص کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
ازبکستان کے لوگ مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ یہاں آنے والے مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا ہے اور انہیں روایتی کھانوں سے توازو دی جاتی ہے۔ ازبکستان کا سب سے مشہور کھانا پلاؤ ہے، جو چاول، گوشت، گاجر اور مختلف مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کھانا خاص طور پر تقریبات اور مہمانوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے کباب، نان اور سوپ بھی بہت مقبول ہیں۔ ازبکستان کے بازاروں میں مختلف قسم کے روایتی کھانے اور دستکاری کی اشیاء ملتی ہیں، جو سیاحوں کو بہت پسند آتی ہیں۔ ازبکستان دستکاری کے میدان میں بھی کافی مشہور ہے۔ یہاں کے قالین، مٹی کے برتن، ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے اور روایتی زیورات دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے کاریگر صدیوں سے اپنی مہارت کو نسل در نسل منتقل کرتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ازبکستان کی دستکاری آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ قدرتی وسائل کے لحاظ سے بھی ازبکستان ایک اہم ملک ہے۔ یہ دنیا کے بڑے کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سونا، گیس اور دیگر معدنی وسائل بھی بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وسائل اس ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ازبکستان کی ثقافت بھی اس کی تاریخ کی طرح بہت دلچسپ اور رنگین ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات اور ثقافت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شادیوں، تہواروں اور دیگر تقریبات میں روایتی موسیقی اور رقص کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ازبکستان کے لوگ مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ یہاں آنے والے مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا ہے اور انہیں روایتی کھانوں سے توازو دی جاتی ہے۔ ازبکستان کا سب سے مشہور کھانا پلاؤ ہے، جو چاول، گوشت، گاجر اور مختلف مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کھانا خاص طور پر تقریبات اور مہمانوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔